السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات، تو اس میں سے ہماری بات ہوگی آج بچوں سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 1، بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود انہیں سلام کرتے۔ نمبر 2، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے، پھر خاص جگہ پر بٹھاتے۔ نمبر 3، حسن بن علی کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے، یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح والا معاملہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، حسن کو اٹھا کر کہتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ آپ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، حسن اور حسین کھیل رہے ہوتے، وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہوتی اور آپ انہیں اٹھا کر نماز پڑھا رہے ہوتے، یعنی جماعت کروا رہے ہوتے۔ نمبر 7، بچوں سے محبت اور لاڈ پیار کرتے۔ حضرت زینب جو حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھیں، آپ ان کو زینب اور زوینب کہہ کر پکارتے تھے، یعنی ان کے نام پیار سے بھی لے کر پکارتے۔ حضرت عائشہ کو آپ عائش کہہ کر پکارتے تھے۔ نمبر 8، محمود بن ربی کہتے ہیں، آپ ہمارے گھر تشریف لاتے، میں اس وقت 5 سال کا تھا، آپ نے ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر پھوار ڈالی، یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروا رہے ہوتے اور آپ سنتے کہ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیتے تھے۔ آپ اپنی نماز کو کیا کر لیتے تھے؟ مختصر کر لیتے تھے، یعنی آپ دیکھتے کہ جب بچہ رو رہا ہے، آواز آتی تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیتے تھے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حسن حسین آپ کے اوپر جب سوار ہوتے تو آپ اس کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا فرما لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے، بچوں کے ساتھ معاملات تھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کی غلطی دیکھتے تو اسے پیار اور شفقت سے اس غلطی سے منع بھی کرتے۔ جیسے حضرت ام سلیم کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پا رہا تھا، تو وہ باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور کھانا شروع کر دیا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، یا غلامو، اے پیارے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھا، اپنے آگے سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، اور پھر کھانے میں اپنا ہاتھ دھو کر آپ حکم دیتے کھانا کھلانے کا یا کھانے کا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ نہیں سوچا یتیم بچہ ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو اس بچے کی صلاحیت متاثر ہوگی، بلکہ جب بچے نے غلطی کی تو آپ نے فوراً اس کو پیار سے محبت سے فرمایا، یا غلامو، اے پیارے بچے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے جب غلطی کوئی بچہ کرے تو اسے غصے سے نہیں، ڈانٹ سے نہیں، مار سے نہیں، پیار سے سمجھائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13، بچوں کو نصیحت بھی کرتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن عباس ایک چھوٹے بچے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سواری سے کے پیچھے بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرتے، یا غلام، اے پیارے بچے، تو اللہ سے ڈر، اور جب بھی تو مدد مانگ اللہ سے مدد مانگ، جب بھی تو سوال کر اللہ سے سوال کر۔ اور آپ بچوں کی عقیدے پہ توجہ دیتے، آپ اس بچے سے کہتے، بچے یاد رکھ، کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر میں جو لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ ان بچوں کی یہ ذہن سازی فرماتے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی بہترین ذہن سازی اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔